الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی کتاب مقدس تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تعالی پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت برکت نازل فرماوے۔ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان دنیا کنے جا چکن فوت تھی گئن، اللہ سب دا قبراں منور فرماوے، سب کو جنت الفردوس عطا فرماوے، کمی کوتاہی لغزش گناہ خطا جرم معاف فرماوے۔ جن لوگ اساں زندہ ہیں سب کو استقلال استقامت نصیب فرماوے، سب دا خاتمہ ایمان دتے فرماوے، بغیر حساب کتاب دی ساری مغفرت فرماوے۔ اساں کنے کوئی کمی کوتاہی لغزش گناہ خطا جرم آمدن ناسن تھین تھیندن بشری تقاضے دے تحت اللہ معاف فرماوے۔ میرے دوستو، یہ اللہ دا اعلان ہے، قرآن مقدس دا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا پیالہ ہر شخص نے پیونے، بغیر موت دے اللہ نال ملاقات نہیں تھی سکتی۔ ہر بندے دا ایک ٹائم تے وقت مقرر ہے، موت وقت کنے پہلے نہیں آ سکتی۔ موت خود زندگی دی حفاظت کر رہی ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ ہا کفار دی طرف کنے تیرے دی بارش ہو رہی ہے، نماز دا ٹائم ہو گئے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کو روکے، تلے لتھن نماز شروع کر دی تنے آپ دا صاحبزادہ جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں، ابا جان تیرے نی بارش ہو رہی ہے، تو سن نماز پہ پڑھ دے ہو۔ آپ نے فرمایا میرا بچہ، موت دا ٹائم مقرر ہے، اے وقت کنے پہلے نہیں آ سکتی۔ تو سنے ہو سی یہود و نصارہ نے ایک افواہ پھیلائی ہے، کیڑی شاید کورونا وائرس۔ کافی بندے پریشان بھی ہیں تے حیران بھی ہیں۔ جڑے حضرات میڈیا کنے متاثر ہیں، روزانہ خبراں سن دن اور یہ اعلان تھی رہے میری اتنے ہزار بندہ اتنے 100 بندہ مر گئے،
وائرس آوے بھی بندے مرسن تے نہ آوے بھی بندے مومن مسلمان دا جی میں مذہب صاف ہے پاکیزہ ہے یہ اللہ پاک نے تو کو غذائی پاکیزہ نصیب کی تھی یہ وبا پہلے انہیں کو لگسی جرے خنزیر کھاندن گدڑ کھاندن بندر کھاندن کچھوں کمیاں کھاندن وہ لوگ پہلے متاثر تھی سن مسلمان یہ تو صاف ستھرا ہے جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر طاعون دی وبا ایک بستی دے اندر آئی پھیلی آئی انہیں فرمایا میری جڑے بہر دے بندے ہو اندر نہ ونجو تے اندر والے بہر نہ ہو لیکن وہ کچھ دہاڑے واسطے آئی جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22,51,030 مربع میل رقبے دے قابض ہا پوری دنیا وچ اعلان نہیں کرا دیتا توجہ کیتی بیٹھے ہو چار عناصر دے آپ دی حکومت ہے مٹی پانی بھا تے ہوا موقع دے چارے کنے کم گھندا محدثہا ایک القات الہام تھی نہا 1036 شہر فتح کی دے 900 جامع مسجد تعمیر کرائیے 4000 پنج وقتی نماز واسطے مساجد تعمیر کرائیں یہود و نصارہ جان تھجاں اڑا کے رکھ لیتن انہیں یہ نہیں آکھیا جو پوری دنیا وچ یہ وبا ہے یہ تو اللہ سیدنا دا وعدہ ہے جو نبی سیندی ساری امت ایک دفعہ ختم نہ تھی سی باقی دنیا میں جو کوڑ وڈا چل دے تو سب وڈے متاثر تھی نے ہو موت دیمن والا اللہ تے زندگی دیمن والا اللہ تے بچامن والا اللہ تے شفا دیمن والا بھی مومن مسلمان رب تے بھروسہ کریں دے روز پردہ کھڑی ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کریں دے ہیں تینک نہیں مدد منگدے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک تیرے اوتے بھروسہ کریں دے ہیں تینک نہیں امداد منگدے ہیں تینک نے ایسا مغفرت دے طلبگار ہے تو معاف کرے سے مومن کہیں کہ نہ ڈر دے باقی اللہ تے بھروسہ کرو
یاد رکھی خالق کائنات نال بغیر موت دے ملاقات نہیں تھی سکتی تے جڑے عارضے نال بندہ دنیا کنے ونجنے او عارضہ آسی تو ماسک پا تے بھویں نہ پا اپنا بچاؤ دی تدبیر کر یا نہ کر جڑے عارضے نال موت اللہ لکھی او بولو نا وڈا طبقہ اونچا طبقہ اعلی طبقہ افضل طبقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دا سارے پیغمبر اللہ دے دین دا پیغام پہنچا کے تے زمینی دفن تھی گئے جب دنیا وچ نبی نہیں رہے تو سوتے میں راسوں البتہ رب دے دروازے تے آؤ توبہ کرو استغفار کرو معافی منگو خالق کائنات کو راضی کر کے ونجو جنت دے دروازے اگو کھلے پھیں مسلسل انہیں حضرات نال حادثے ای سال پیش آئیں جن حضرات شہید تھے تبھی وفات تھی ہے اللہ سب دے درجات کو بلند فرماوے سب کو جنت الفردوس عطا فرماوے انہیں نے رشتہ دار احباب انہیں کو صبر دی توفیق عطا فرماوے مومن دوتے مصیبت آوے تکلیف آوے بے اختیار اکھی میں جو اگر آنسو نکل آویں اے پاک پیغمبر دی شریعتی جائز ہے لیکن جزا فضا اوفغان زبان نال کرن دی اجازت نہیں اللہ پاک نے اعلان کیتے کہ مصیبت آوے صبر کراہے نمازاں پڑھائے میں خدا صبر کر والے نے نالاں قرآن سچائے اللہ پاک اعلان کیتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ایمان والے لوگوں مصیبت آوے صبر کرائے نمازاں پڑھائے میں خدا صبر کرنے والے نے نالاں آمنو دی قید لگی کھڑی ہے مومنے کو خطاب ہے اللہ کفار دے بارے نہیں فرمایا اللہ پاک نے مومن خطاب کو فرمائے مومن کو خطاب فرمائے کہ مومن صبر کرے خطاب ایمان والے کو ہے کفار کو خطاب نہیں یہ اللہ دا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ایمان والے لوگوں مصیبت آوے صبر کرائے نمازاں پڑھائے میں خدا صبر کرنے والے دن نالاں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون میرے پاک پیغمبر انہاں لوگوں نو خوشخبری دے جڑے مصیبت آوے صبر کرن مصیبت آوے انا للہ وانا الیہ راجعون آدن اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ ای جماعت میں خدا در رحمتہن و اولئک هم المہتدون اے ہدایت یافتہ لوگن جڑے صبر پہ کرن یہ اللہ سینہ بیانے خالق کائنات نے دسے واللہ یحب الصابرین اللہ صابرین کو محبوب رکھنا
اور مقام نو تے آیا قرآن مقدس نے فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ او مومن کامیاب جڑے ایک دوجے نو حق دی وصیت کرن صبر دی تلقین کرن اس واسطے تکلیف آوے مصیبت آوے چھوٹی تکلیف ہے وڈی تکلیف ہے بندہ صبر کرے اللہ کنے امداد طلب کرے اور قرآن مقدس ہے اللہ دا فرمان ہے امام پاک پیغمبر نے بھی فرمائے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس من من ضرب الخدود وشق الججوب وداب داول جاہلیت جر انسان نے مصیبت پھیلے اپنی جان تے تھپڑ مارے گربان کو چا کیتا او فگاں کیتی جد فضا کیتی جائل لوگاں لکار واویلا کیتا او انسان سارے بھی جو نہیں یعنی سارا انسان نال کوئی تعلق نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر دے بارے فرمائے اور میرے دوستو اس صبر ایمان دا حصہ ہے صبر کرنا انبیاء دی سنت سارے پیغمبر صابران شاکران اس واسطے مومن مسلمان ہر حال دے اندر صبر کرے اور میں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کتابیں پڑھیے بلکہ نہج البلاغت چ لکھیا کھڑے حضرت علی دا فرمان جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من ضرب یدہ عند مصیبت لا فخذہ فقد ثبت عملو جر انسان نے مصیبت پھلے اپنی جان دوتے اپنے رانے دوتے تھپڑ مارے انہاں نے کیا برباد تھی گیا عمل ضائع تھی گئے جزا فضا دی اجازت نہیں صبر دی اجازت ہے بندہ صبر کرے ان تساں حضرات اگر توجہ نال بیٹھے ہو اکثر بندے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے واقعات سن دے رہندے سچا واقعات تھوڑے بندے بیان کریں کوڑے واقعات بہت لوگ بیان کریں رومن رولاون دے کسے بنائی ودن اختراع کیتی ودن بندے میں ایران دے کتابیں پڑھے 9 محرم ہی 10 دی رات ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنبے قبیلے احباب دوستوں کو کربلا دے میدان اکٹھا کی تھے انہیں کو فرمانے وضو بسا زید وضو بڑا گھنو غسل کنید غسل تساں کر گھنو جامع خضرہ بشوید اپنے کپڑے دھو گھنو یہ تورے کفن بنوے سن نمازاں پڑھو ذکر کرو آجی کرو ان کے ساری کرو یہ حضرت حسین دے کنبے قبیلے دا حال لکھ دن و تمام آن شبرا با عبادت و دعا و تلاوت و تضرع و مناجات بسر ابردند
حضرت حسین نہ کمبات قبیلہ میدان کربلا دے اندر رات کو عبادت پہ کرنے ہن، دعا پہ کرنے ہن، تلاوت پہ کرنے ہن، ذکر پہ کرنے ہن، آجی پہ کرنے ہن، انکساری پہ کرنے ہن۔ ایران علی کتاب آدی میدان کربلا دے اندر حضرت حسین دے لشکری چو اللہ دے قرآن دی آواز آنی ہے۔ حضرت حسین دے کمبے قبیلے نے، حضرت حسین دے احباب نے مشکل تے اوکے ٹائم دے اندر میدان کربلا چی اللہ دے قرآن دی منزل تلاوت تے رب دی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اور شہادت کرنے پہلے اپنی بھین بی بی زینب کو اپنے قریب سجدے نے انہیں کو وصیت کی تھی نے، توجہ کی تھی بیٹھے۔ میرے پیر حسین نے فرمایا اے خار من ترا قسم میں دیم، میری پیاری بیوی میں تے کو قسم دے کے یاداں بیعت کے پا قسم من عمل کنی، تیرے واتے لازم ہے میری قسم تے عمل کری۔ وقت کے من کشتا شبم جب میں شہید تھی ونیا، گربان در مرگ من چاک مدنی، میری شہادت اپنے گربان کو نہ پھاڑی۔ اے چہرہ خیشرہ بنا خن مخراشی، اپنے چہرے کو ناخن نال نہ چھلنی۔ وعد برائے شہادت من بویل و صبور و فریاد نہ کونی، میری شہادت ہائے حیات ہلاکت والے کلمے نہ کی، یعنی میری شہادت صبر کری۔ صبر ایمان دا حصہ ہے، صبر مومن دا شیوا ہے۔ اور یاد رکھو جتنے لوگ شہید تھی گئے، وفات پا گئے، انہیں واسطے قرآن پڑھو، تلاوت کرو، کلمے دا ورد کرو، سارا ثواب انہوں نے روح کو پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات کو بلند کریں دے، تواڈے اعمال نامے وچ نیکیاں لکھے سی، اللہ قادر ہے۔ مومن مسلمان جن عقیدہ صحیح ہے، شرک دی ملاوٹ کنے پا کے انہی جب وفات تھی نہیں ہے، اللہ انہی مغفرت فرما دیں دے۔ اور جب تک تساں زمین دوتے زندہ ہو، نمازاں پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، ذکر کرو، کلمہ دا ورد رکھو، سارا ثواب جنہیں وفات پا گئے انہیں کو پہنچاؤ، ثواب پہنچ دے، بلکہ مردہ خوشوی تھی دے۔ جو میرے گھر دے بندے میں کو ثواب پہنچا رہے ہیں، تو میرے دوستو اے عارضی زندگی ہے، ہر بندہ زمین دا مسافر ہے۔ آج تساں تے میں زمین دی کنڈ تے پشت دوتے بیٹھے ہیں، او دن قریب ان کے تساں تے میں زمین دے پیٹ دے اندر دفن ہو سوں۔ مال نال کامیابی نہیں تھی ہونی، جائیداد نال اللہ راضی نہیں تھیندا، زر تے زمین، کار تے کوٹھی، مربے تے جاگیر، روپے تے پیسے، سونا چاندی، تجارت، ملازمت، حکومت، اقتدار، وزارت، صدارت، انہیں چیز نال اللہ راضی نہیں تھیندا۔ دو چیزاں تیرے پاس موجود ہیں، کامیاب ہیں، کوئی نہیں کامیابی دی امید نہ رکھی۔ دو چیزاں کہہ رہا،
ایمان تے اعمال صالح اچھے چنگے عمل. قرآن چ لکھا کھڑے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے نزدیک عزت والا جوان اوہی جرا متقی تے پرہیزگار ہے، چاہے روٹی شام تے فجر دی حصی تے باویں کوئی نہیں سی. سن دے بیٹھے ہو اساں جتنے بندے ودے ہیں میں تساں سارے دنیا دے دل دادے مال جائیداد زر زمین حکومت اقتدار وزارہ صدارت ممبری یہ ہر بندہ خواہش مند ہے. حالانکہ دنیاوی کوئی عزت نہیں. کہیں ملے وزیر اعظم تے کہیں ملے اسیر اعظم، کہیں ملے گورنر کہیں ملے در بدر. دنیاوی عزت ختم. عزت دین چی اندی پرواہ تساں نہیں کریں دے. اج الیکشن دا اعلان تھی ونجے بندے نے دماغ چکراوے سن کوڑے سچے جواب نہیں رہنے رلے بیٹھے ہو. نیندر نہ آپ کریں دیں نہ عوام کو کران دیں. یہ دنیاوی کوئی عزت نہیں. علماء دی ولی عزت ہے. تساں جڑے دنیاوی حضرات ودے ہو تو 60 سال دے بعد جے جڑا وڈا افسر ہے حکومت پاکستان ریٹائر کر چھڑے دی گھر ون پنشن گھن تے جی چھوڑ کوڑے سچے. دنیا دار بوڑھے تھیندن حکومت ریٹائر کر چھڑے دی مولوی بوڑھا تھیندے ان دی مانگ زیادہ تھی وی. سارے بہت بڑے بزرگ ہن، مفسر بھی ہن، محدث بھی ہن، فقیہ بھی ہن، مفتی بھی ہن، مصنف مؤلف جامع شخصیت حضرت العلامہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمت اللہ علیہ وفات ہوئی. کئی لکھ بندہ جنازے موجود ہے. سارا صوفی جہاں آدمی ہا تبلیغی جماعت دا صوفی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ جنازہ تھا. کئی لکھ بندہ جنازے موجود ہے. کوڑے سچے کئی گال دی تے تصدیق کرو چاہ. وہ کی میں سونا کٹھا کیتی پیا چاندی مربع زمین دین دی وجہ کرنے. حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کودیاں شریف علیہ دارالعلوم دیوبند فاضل ہن بزرگ ہن. وفات تھی کہ لکھ بندہ جنازے موجود ہے. دین دی برکت ہے. دیوانڈے چل درائے بنا شدے جواب تو میں نے انہیں یہ دین دی برکت ہے. آنکھوں نہ دین دی ان توڑے لوگ دین والے نے مخالف ہیں. میری جتنی تحریک چلی کھڑی ہے اصل مساجد تے مدارس دے خلاف ہے.
وہ سب کچھ ایسا سمجھتے ہیں یہ سمجھی ودن جو اسا روٹی کھانے ہیں تو یہ لوگ مٹی کھانے ہیں یہ بڑے ذہین ہیں انہیں کو پتہ لگ دے سا کو نہیں لگتا یہ مدارس راہمنن مساجد راہمنن علماء راہمنن حفاظ تے قراء یہ راہمنن انہیں کو کوئی زمین دی طاقت ختم نہیں کر سکتی ذرا انہیں کو ختم کرے سی وہ آپ مکوے سی وہ سنتے بیٹھے ہو انگریز کیا امریکہ کیا برطانیہ کیا انہاں دا وڈا بابا اٹھیا ہوئے نبی سیندی امت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اے راسل باقی قرآن دا فیصلہ ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ اے تمہارے دوست نہیں اے تمہارے دشمنن قرآن آکی خالق کائنات نے فیصلہ کی تھے قرآن سچا ہے انہی کے دور تے زمانہ ہا یہودی تے نصرانی انگریزیں کو آدن جزیرہ عرب دے اندر انہیں کو سر لکاون دی جا نہیں لبدی مسلمان کنے ڈر دیان ان جی میں تساں ڈر دے پہ ہو انہیں کراڑیں کنے حالانکہ مسلمان دی ایمانی قوت دا مقابلہ دنیا دا کافر نہیں کر سکتا جو مومن مسلمان دنال اللہ دی امداد ہے وہ امداد ہنوی ہے بشرطے کہ بندہ صحیح مومن ہوئے فاسق نہ ہوئے جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسے نے مقابلے دے اندر مجوسی انہیں کو آدھن جرے لوگ بھا دی پوجا کرندن انہیں کو کیا سڑندن مجوسی ایران نے محاذ دیتے ہیں گئے کھڑے ہن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وڈا جرنیلا وڈا بہادرہ وڈا تجربہ کارا وڈا نیڈرہ ایک حضور سے لقب لیتے خالد انت سیف اللہ تو اللہ دی تلوار ہے یہ تقریباً 100 نے زیادہ جنگاں کی تنتے ہی کی ڈاڑے میدان جنگ شکست نہیں کھا دی ایران دے محاذ دے گیا کھڑے مجوسے نال مقابلہ ہے انہوں نے مجوسے دی فوج ہے 13,000 کنے زیادہ رستم بن فرخزار جرنیل خط لکھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دو میرے پاس 13,000 دی فوج ہے مٹھی پر تسا بندے آؤ صحابہ 700 بندہ کیوں اپنے آپ کو خراب تے ذلیل کریں وہ چلے ونجو ایک خط لکھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پڑھے جواب لکھے نے شخصا تے میرے خط لکھے میں تیرا خط پڑھے میرے نال ایسی قوم ہے جری موت نال محبت رکھ دیئے جی میں تساں شراب نال محبت رکھ دے ہو یہ مر ویسن کٹ ویسن لیکن میدان جنگ نہ چھوڑے سن ان رستم بن فرخزار مجوسی جرنیل نے اپنا بیا جرنیل بھیجے
بامان ارمنی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات کی تھی. پوچھے کتنے بندے ہو؟ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے 700 آدمی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھے تساں کتنے بندے ہو؟ وہ کہ میرے کو 13,000 کنے زیادی فوج ہے. مجوسی جرنیل نے آکھے توالی کو بھی فوج بھی پچھو آسی. توجہ کتنی بیٹھے ہو؟ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے بھی فوج نہ آسی آسمان کنے مدد آسی. محاذ سے جا وہ کھڑنگا تو سب مٹھی بھر آدمی ہو کیوں لوگوں کو ختم کروے نہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کو نصیحت کرنا ہی جنگ کرنا ہی. محاذ تے جا جنگ شروع تھی گئی. 1,000 کافر قتل تھے. 7 صحابہ صرف شہید تھے. سارے مجوسی بھاگ گئے. قلعہ فتح تھی گئے. یہ امداد کرنے والا کون ہے؟ ہوئی ہے پئی لیکن بندہ صحیح پکا سچا مومن موحد ہوئے یقین کہنے ہوتے رکھے سارے کم کون کریں بندہ کچھ نہیں کر سکتا. مخلوق سارے پیارے پیغمبر میدان بدر گئے کھڑے ہیں. 313 حضرات 312 صحابان 13ویں پاک پیغمبر خود آپ ہیں. 8 تلواراں ہیں 6 زرے ہیں 2 گھوڑے ہیں. کافر 1,000 دی تعداد سارے مسلح. پیغمبر نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی تے دعا منگی. توجہ کیتی بیٹھ اللہ پاک نے فرشتے بھیج کے پیغمبر دی امداد فرمائی. قرآن وچ لکھا کھڑے امداد کرنے والا کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ حلال مشکلات کون؟ یہ اللہ پاک نے قرآن وچ لکھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر دے مقام دے میں خدا نے تمہاری امداد کی تھی تساں سارے کمزور ہوئے. میدان جنگ دے اندر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ موجود. حضرت ابو بکر صدیق موجود. حضرت فاروق اعظم موجود. حضرت حیدر کرار موجود. تمام صحابہ مہاجرین موجود ہیں. تمام صحابہ انصار موجود ہیں. اللہ پاک نے انہوں خطاب کر کے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے صحابہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر دے مقام دوتے میں خدا نے تمہاری امداد کی تھی تساں سارے کمزور ہوئے. امداد کی میں تھی اللہ نے 3,000 فرشتہ بھیجے. انہیں کفار اعلان کی تے سارا بیا دستائی آگے اللہ نے 5,000 فرشتہ بھیجے. 5 تے 3 بس چند بجنے کو اگلے کو حساب آنے پچھلے فیل ہیں. وہ 5 تے 3 8,000 فرشتہ میدان جنگ چاہے. یا اللہ یہ نبی صحیح کو تے صحابہ کو انہیں فرشتے کامیاب کرائے. اللہ پاک فرمائے نہ. توجہ ہے
قرآن مقدس ہی چایا اللہ پاک نے فرمایا دنیا والے لوگوں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ میں خدا نے فرشتے بھیجن تمہارے اطمینان قلبی واسطے تمہاری خوشخبری واسطے تمہاری تسکین واسطے ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم امداد نہیں آئی مگر میں خدا دی طرف کریں میں خدا غالب تے حکمت والا میں آپ امداد کی تھی توجہ نال بیٹھے امداد کرنے والا کون یہ قلت دی بات نہیں کثرت دی بات نہیں یہ ان دی امداد دی بات ہے پچھے ایک دفعہ زور نال بلا آنکھوچا مشکل کشا کون حاجت روا کون حلال مشکلات کون سارے کارخانہ کائنات دا بادشاہ کون دنیا دے نظام کو بناون والا تے چلاون والا کون عدم کرنے وجود گھناون والا کون ولا ختم کرنے والا کون یہ سارا کارخانہ کائنات دا بناون والا او اللہ آپ اکیلا ہے یہ ساری مخلوق ان دی محتاج ہے یاد رکھیں نبیین خدا دے محتاجن ولین خدا دے محتاجن غوثن خدا دے محتاجن کتبن خدا دے محتاجن ابدالن خدا دے محتاجن اخیارن خدا دے محتاجن ابرارن خدا دے محتاجن جناتن خدا دے محتاجن فرشتن خدا دے محتاجن زمین تے آسمان خدا دے محتاجن چندر سورج ستارے خدا دے محتاجن جمادات نباتات حیوانات خدا دے محتاجن سارا کارخانہ ہے کائنات دا خدا دا محتاج ہے تے خدا کہیں دا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات ہی وحدہ لا شریک لہ اللہ اپنے صفات ہی وحدہ لا شریک لہ اللہ اپنے اقوال ہی وحدہ لا شریک لہ اللہ اپنے افعال ہی وحدہ لا شریک لہ یہ سارا کارخانہ کائنات دا اللہ دا محتاج ہے تے اللہ تعالیٰ کہیں دا محتاج نہیں عقیدے دے اندر تو لچک پیدا نہیں کر سکتا اگر کرے سے مخلوق کو خالق نال شریک کرے سے ہمیشہ واسطے جنت دا داخلہ بند یہ چونکہ مخلوق مجمع ہے سارے حضرات تسن تشریف فرما ہو میرے بعد ہی کوئی حضرات بیان کرے سے منگوں نہ ایک بندے دی بات نہیں ساری مخلوق اللہ دی محتاج ہے کئی بندے لکھی کھڑن اپنے ویگن دیتے بسن دیتے دیواریں دیتے مکان دیتے یا علی مدد لکھی بہن کو ہے نا تو رلے بیٹھو سارا ہی واسطے جواب نہیں ملے دے میرا پیر علی تو اللہ دی مخلوق محتاج خدا دا بندہ ہے نبی سینا صحابی ہے نبی سینا سوترے دامادی ہے میں انہیں دی صداقت امانت دیانت شرافت سخاوت نقائل اشرا مبشرائی چوئن جنتین بہشتین شائران گالی سچن لیکن مشکل کشات حاجت روا نہیں مشکل کشات حاجت روا کلا خدا میرے پیر علی دیتے تھے کئی مشکلات آئیں توجہ کتی بیٹھے ہو 4 سال 9 مہینے آپ دی خلافت آپ مشکلات دا شکار رہن 3 جنگ آپ کو پیش آئیں جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان یہ آپس جا جنگہن کفار نال کوئی جنگ نہیں ہوئی آپ دے دور خلافتی اس واسطے فتوحات دا دروازہ بند رہے آخری جری مشکل آپ دیتے آئیے عبد الرحمن ناؤں دا اچھا کم دا برا ابن ملجم
پہلے حضرت علی دیہاتے بیعت کی تھی، پھر میرے پیر علی کو شہید تے قتل کی تھے. توجہ کی تھی بیٹھے ہو؟ آپ ضرب نال قتل تے شہید تھی گئے. جرا مشکل کشا ہوندے اوندے اتے مشکل آکھو کہ جن اتے مشکل آ ونجے او مشکل کشا نہیں ہوں. یہ جڑے مفلوج العقل ان توارے پاکستان دے لوگ انہیں کوئی ایجا بات سمجھ نہیں آندی. چلو میں گل تبھی کرنا ہم چلو ایجا گل میں تو پوری دسی ونجا. توجہ کی تھی بیٹھے؟ رمضان شریف دا مہینہ ہا، شاہ علی روزے دار ہن، کوفے دی سرزمین ہائی، عراق دا ملک ہا، صبح دی نماز دا ٹائم ہا. پیر علی صبح دی نماز پڑھاون واسطے مسجد جا رہے ہن. رستہ وہ ہکو ہا. ایک قاتل گلی دے موڑ وچ لکیا تے چھپیا بیٹھے، زہر آلود خنجر نال چائی بیٹھے. علی شاہ علی الہو گزر سی میں حملہ کرے ساں. ٹائم کیا رہا؟ صبح دا اندھیرا ہا. شاہ علی کچھ فاصلے دوتے اگے جا رہے ہن، بندے پیچھو نماز پڑھن واسطے آ رہے ہن. بس این موقع غنیمت سمجھے شاہ علی دی پیشانی دوتے خنجر ماریا. جب آپ کو خنجر لگے آپ نے جزا فضا نہیں کی تھی، ماتم نہیں کیتا، کہیں کو آواز نہیں دی تھی، سڈیا کوئی نہیں. ایک جملہ شاہ علی دی زبان تے اولے آئے، فرمینن فوزتو رب الکعبہ، میں کو رب کعبہ دی قسم ہے جو میں علی اج کامیاب تھی گیا. کیونکہ شہادت یہ مومن واسطے زیوارے، شہادت مومن واسطے معراج ہے، شہادت مومن واسطے اعزاز ہے، شہادت مومن واسطے انعام ہے، شہادت افضل موت ہے، شہادت اعلی موت ہے، شہادت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. نبی قتل تے شہید تھی گن قرآن وچ لکھا کرے یقتلون النبیین بغیر الحق. لوگ سارے انبیاء کو ناحق قتل کیتے. یہ جملہ میرے پیر علی دی زبان تے آئے. لوگ تلوار دی آواز سنیے، بندے دوڑ کے آنن قاتل کو پکڑ کیتے نے، گرفتار کیتے نے، ڈھک دیتے نے. مہینہ کے رہا روز نالن. شاہ علی خون وچ لت پت، احباب اٹھا کے گھر گھن گئے. روزہ شام دا ٹائم ہے. گھر والے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ شربت دا ایک گلاس بنا کے ابے دی خدمت پیش کیتے. خون کافی نکل گئے، طبیعت نڈھال تھی گئی. یہ ہوں شربت پیو کچھ تو کو طاقت آوے. میرے پیر علی فرماندن میرا بچہ میرے واسطے تو شربت دا گلاس بنا کے گھننا ہی. وہ میرا قاتل عبد الرحمن جب میں نے وار کی تے وہ کوئی شربت پلائے بے کہ کوئی نہ. ایسے اخلاق والا بندہ اج زمین تے موجود ہے. یہ پیر علی دا اخلاق ہے. ایک سنی پر دسینن یہ رومن تے رولاون والے مخلوق نہیں ڈس سکتی. یہ پورے واقعات پکائی ودا نہیں پیتا.
جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رہا میرا بچہ حضرت حسن پہلے عبد الرحمن کو پلا، میرے قاتل کو پلا، بعد جی میرے کو گھننا۔ میرے پیارے دوستو حبے دا حکمہ جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن دے پاس وینل، عبد الرحمن میرا ابا پیادائی شربت پی وعدے پینے وچ زہر ملائی کھڑی میں کو قتل کرے نہیں میں نہیں پینا۔ میرے پیارے دوستو جڑے ویلے انسان تے بدبختی غالب ونجے انسان کو صحیح گل سمجھا آندھی نہیں۔ وہ بدبختہ تو مسلمانوں دے رہنما تے مقتدا تے پیشوا تے خلیفے کو قتل کیتی بیٹھے، اقتدار انہیں دے، حکومت انہیں دے، طاقت انہیں دے، تو مجرمیں ڈھکیا پائیں قاتلیں تے کو تلوار نال نہیں مار سکدے، تیر نال نہیں مار سکدے، نیزے خنجر نال تیرا سر قلم نہیں کر سکدے، تے کو گلاس وچ زہر دے کے مرندن نسی پیتا۔ جناب حضرت حسن واپس آندن اپنے ابے دی خدمت اندر آندن، عرض کرن ابا جان او نہیں پیندا، وعدے پینے وچ زہر ملائی کھڑی میں کو قتل کرے نہیں میں نہیں پیندا۔ میرے پیر علی دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے، رو کے فرماندن میرا بچہ حضرت حسن ایک دفعہ عبد الرحمن دے پاس جا، انہوں آگ میرا ابا پیا دئی ہن وی تو توبہ کرے نہیں جا، میرا شربت والا گلاس ہی پی نہیں جا، اللہ دی قسم میلی دل نال وعدہ کیتی بیٹھا، لقد دہیتو اللہ اشرب من الکوثر حتی تشربا، او تے حوض کوثر وچ نہ پیساں تے کو نہ پیساں تو نہ پیسے۔ لیکن میرے پیارے دوستو انہوں تے بدبختی غالب بھائی حضرت علی دا شربت والا گلاس نہیں سی پیتا، دنیا کنے گئے اللہ دی قسم جہنم دا بل بن کے گئے۔ میرے پیر علی اون ضرب نال شہید تھی گئے، توجہ کیتی بیٹھے، آپ دے 18 پتر ہن تے 17 دھیاں ہن، 18 تے 17 بہیک بندے کو حساب آندے، وہ 18 تے 17 یہ تو بہت بڑا قبیلہ ہے، انہیں بندے کٹھے کر کے باب علی دی شہادت تے ماتم نہیں کیتا، جزا فضا نہیں کی تھی، باب علی دی شہادت صبر کیتے، جو مومن دا شیوا صبر ہے۔ اللہ تعالی دعا کو میں کہوں جن حضرات نال یا حادثات پیش ہیں انہیں کو صبر دی توفیق عطا کرے، انہیں دے گھرانے تے اللہ رحمت فرماوے، جن حضرات شہید تھی گئے وفات پا گئے انہیں اللہ قبرہ منور فرماوے، سب کو جنت الفردوس عطا فرماوے، سب کو پاک نبی دا سچا غلام بناوے، جڑے زندہ موجود ہیں سب کو قرآن و سنت عمل دی توفیق دے۔ بس مختصر ٹائم ہا، حضرات دا حکم ہا، میں حاضر تھیاں، حاضر لوائیے، جو کچھ آکھے اللہ قبول فرماوے۔ سارے حضرات 3 دفعہ قل شریف پڑھسو، قل هو اللہ احد، یہ پڑھ کے انہیں تمام حضرات جڑے وفات پا گئے شہید تھی گئے انہیں دے روح کو پہنچے سو، اللہ انہیں دے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ سارے اعمال نامے چ نیکیاں لکھے، اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے، قرآن پڑھن دی، نماز پڑھن دی، روزے رکھن دی، اللہ قرآن و سنت عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے پڑھ گنو، سارے حضرات پڑھ گنو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامجی وعلی عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ یا اللہ سب نبیوں والے راہ تے چلا، صدیقوں والے راہ تے چلا، شہیدوں والے راہ تے چلا، متقین تے صالحین دی راہ تے چلا، پاک پیغمبر دی ساری امت تے رحمت فرما، امت دی اصلاح فرما، امت دی حفاظت فرما، جڑے حضرات وفات پاگن شہید ہیں انہوں نے قبر کو منور فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، انہیں دے درجات بلند فرما، پسماندگان کو یا اللہ صبر دی توفیق عطا فرما، انہیں دے گھرانے تے رحمت فرما، انہیں دی خیرات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما،
جیری کلام اسا پڑھے یہ سارے دا ثواب پاک پیغمبر دی خدمت پہنچا، تمام انبیاء کو پہنچا، تمام صحابہ کو پہنچا، تابعین تبع تابعین کو پہنچا، ان حضرات کو پہنچا جرے وفات پا گئے، سب دے درجات بلند فرما، تمام مومنوں کو دی روح کو پہنچا، سب دے خصوصی رحمت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ جتنے حضرات موجود ہیں سب دے گھرانے تے خصوصی رحمت فرما، ان حضرات دے گھرانے تے خصوصی رحمت فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين، لا إله إلا محمد الرسول۔